السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا میں آپ کو کرواؤں گا کلاس بی اے فارسی آپشن کا کویسچن علامہ اقبال کے بااجداد کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ علامہ اقبال کے حالات زندگی نہیں ہے، یہ کویسچن دوسرا ہے ان کے بااجداد والا، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے اور پھر لفظ لفظوں میں لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا۔ تو لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ پہلے حسب و نسب کیا ہے جی؟ علامہ اقبال کا حسب و نسب ان کے اپنے بیانات اور روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے بااجداد کشمیری برہمن تھے جن کی گود سپرو تھی۔ قریباً 15ویں صدی ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس برہمن خاندان کے ایک فرد جس نے اسلام قبول کیا اور صالحہ نام رکھا، انہیں صالحہ کی اولاد میں سے ایک فرد شیخ محمد رفیق نے بعد حالات سے مجبور ہو کر کشمیر سے ہجرت کی اور سیالکوٹ اپنے رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے لیے منتخب کیا۔ یہی شیخ رفیق محمد شاعر مشرق حضرت اقبال کے دادا جان تھے، جن کے اس فیصلہ نے سیالکوٹ کو خطہ کشمیر کا اہم مرتبہ بنا دیا۔ پھر نیکسٹ جی، دائرہ اسلام میں داخل۔ علامہ اقبال کے بااجداد کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا ایک ولی اللہ سے عقیدت و محبت کا نتیجہ ہے۔ بال لول حاج کے اپنی بیوی سے تعلقات اچھے نہ تھے، یہ بندے کا نام ہے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر حرمین شریفین چلے گئے، 12 سال سیاحت میں گزارے، کئی پیدل دفعہ جو ہے حج اکبر کی سعادت حاصل کی، ایمان و اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے مرشد کامل کی بیعت جو ہے وہ کی، ٹھیک ہے؟ دائرہ اسلام کے بعد آتا ہے پیروں کی اولاد۔ علامہ اقبال واقعی پیروں کی اولاد ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو میں علیحدہ اس کی ویڈیو بناؤں گا، بڑے زبردست واقعات میرے مائنڈ کے اندر ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ والد محترم کے دادا پیر تھے، یعنی پیروں کی اولاد۔ انہیں پیری اس طرح ملی کہ سنکسرہ میں سادات کا ایک خاندان تھا جسے لوگ سید نہیں مانتے تھے، اور اس لیے ان پر طعن و تشنیع ہوا کرتی تھی۔ اس خاندان کے سربراہ کو ایک روز غصہ آیا تو ایک سبز کپڑا اوڑھ کر آگ میں بیٹھ گئے، جس کے متعلق روایات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے۔ اس کے برکت سے یعنی کہ اس کی برکت سے جو آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ مخالفین نے یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ فی الواقع سید ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو شیخ اکبر نے ان کے مریدوں کو سنبھالا اور خاندان کی خدمت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ اسی خاندان کے ایک فرد والد ماجد کے پاس آیا اور کہنے لگے، آپ دسوں کی تجارت کیوں نہیں کرتے؟ اس زمانے میں معمولی دسوں کی قیمت 2 روپے فی دسہ سے زیادہ تھی۔ والد ماجد نے کوئی 200-400 دسے تیار کیے تو قدرت خدا کی ایسی ہوئی کہ سب کے سب اچھے بک گئے، حالانکہ نی دسہ 8 آنے سے زیادہ لاگت نہ آتی تھی۔ تو 400 دسے فروخت ہو گئے تو کافی روپیہ جمع ہو گیا۔ پس یہ ابتدا تھی ہمارے دن پھرنے کی، پھر بھائی صاحب کی بھی ملازمت ہو گئی۔ آگے جی، گویا ہمارے اقبال پیروں کی اولاد تھے، اس پر تعجب کیوں؟ حضرت اقبال نے خود ایک جگہ فرمایا کہ ہمارے والد کے دادا یا پردادا پیر تھے۔ اقبال کی تربیت میں روحانی تصوف کی طرح میلان و جذب و سوز شاید انہی بزرگوں کے خوف کا اثر تھا۔ آپ کے پردادا شیخ جمال الدین کے 4 شہزادے تھے۔ نمبر 1 شیخ عبد الرحمن، نمبر 2 شیخ محمد رمضان، نمبر 3 شیخ محمد رفیق، نمبر 4 شیخ محمد عبداللہ۔ پھر لاسٹ میں دیکھیں شیخ نور محمد کا خواب، جس میں علامہ اقبال جو ہے وہ پیدا ہوتے تھے، پہلے ایک خواب دیا تھا اللہ بارک و تعالیٰ نے۔ شیخ نور محمد نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت سفید رنگ کا پرندہ زمین کے نزدیک اڑ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے اور ہر شخص اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ پھر وہ پرندہ اچانک شیخ نور محمد کی جھولی میں آ گرا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوسرے منہ تکتے رہ گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے اس خواب کی تعبیر
ہوئی کہ پرندہ عالم روحانی میں میرا پیدا ہونے والا بچہ ہے جو صاحب اقبال ہوگا، یعنی کہ اقبال، جو اپنی شاعرانہ عظمت، فلسفیانہ بصیرت، علم و فضل اور سیاسی بالغ نظری میں مشرق و مغرب کے علماء، حکماء، شعراء و فلاسفر اور سیاسی دانشوروں سے خراج عقیدت حاصل کر کے بقائے دوام کی مسند پر جلوہ افروز ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یعنی کہ شیخ نور محمد کا خواب آیا، اور پھر جو ہے وہ علامہ اقبال کی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ علامہ اقبال کے حالات زندگی، جو کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو کرواؤں گا، وہ میں خود لکھوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ میں خود جو ہے وہ اس کے اوپر لکھنے کے بعد پھر آپ کو ہیڈنگ بنا کے ریڈ آؤٹ کروا دوں گا، اور آپ نے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 10 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔